سامنے دیوار پر ریشم آلو کی تصویر موجود نہیں تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے بیڈ سے اٹھا۔ وہ تصویر قالین پر پڑی تھی۔ وہ ورشا سے باتوں میں اس قدر مشغول تھا کہ فریم کے گرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے فوراً تصویر اٹھا کر دیکھی۔ تصویر کے پیچھے بندھی ڈوری کھل گئی تھی۔ دیوار پر کیل موجود تھی۔ اس نے ڈوری کو دوبارہ مضبوطی سے باندھا اور تصویر دوبارہ کیل پر لٹکا دی۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھا۔ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اماں کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے ساحل کو رشا معلوق کی تصویر کا معائنہ کرتے پایا۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، ساحل کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، تصویر کی ڈوری کھل جانے کی وجہ سے تصویر نیچے گر گئی تھی۔ میں نے دوبارہ لگائی ہے، اس نے بتایا۔ حیرت ہے، اماں نے کہا، آج تک تو کوئی تصویر گری نہیں۔ بس اماں گر گئی۔ ساحل عمر نے بحث میں پڑنے کی بجائے بات ختم کی اور پھر بولا، ہاں اماں، شام کو میں گھر سے باہر جاؤں گا۔ رات کو باہر ہی رہوں گا، کل دوپہر تک واپس آؤں گا۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ اماں ورشا ساتھ جا رہی ہے۔ ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ سمندر پر، وہ بولا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اماں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ لیکن اماں مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر پر اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پھر بھی اماں، میں آپ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ رہے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔ اماں ایسا کریں، آج کی رات مرجینا کو اپنے پاس روک لیں۔ وہ بھی گئی تو نہیں؟ نہیں، ابھی کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، مجھ سے کہہ دیتی ہوں، وہ تو بڑی خوشی سے رک جائے گی۔ چلو اب مجھے اطمینان ہوگا۔ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو ناصر یا مسعود کسی کو بھی فون کر لینا، ساحل عمر نے ہدایت کی۔ پھر چائے پی کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ قمیض اتارتے ہوئے آئینے میں نظر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گلے میں تعویذ موجود ہے۔ وہ نہاتے ہوئے تعویذ اتار دیا کرتا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا۔ اس نے تعویذ کو رشا ملوک کی تصویر کے فریم کے کونے پر لٹکایا۔ وہ تعویذ اسی طرح لٹکا دیا کرتا تھا۔ باتھ روم سے نکلتا تو گلے میں ڈال لیتا۔ اگر فوراً گلے میں ڈالنا بھول جاتا تو کسی نہ کسی طرح اس کی نظر تعویذ پر پڑ جاتی۔ آج وہ باتھ روم سے نہا کر نکلا تو ورشا اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بیگ اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ گیٹ سے باہر نکلا تو سامنے گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ پر ایک تباک سے چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل عمر اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ اس شخص کا ڈرائیور ہے جس کی ہٹ ہے۔ یہ ہمیں ہٹ تک پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ اور گاڑی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ گاڑی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ دونوں گاڑی کے نزدیک آ گئے تو وہ شخص بڑی پھرتی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کھولا۔ جب وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بڑی مستعدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اماں گیٹ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے جاتی ہوئی گاڑی پر پھونک ماری۔ ساحل عمر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کہا۔ ورشا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہلکی سے دباتی ہوئی آہستگی سے بولی، میرے رانجن۔ ساحل عمر نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ داسم نے آئینہ ٹھیک کرنے کے بہانے ایک لمحے کو ورشا کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا۔ وہ ہٹ واقعی شاندار تھی۔ 2 منزلہ اس ہٹ میں ہر سہولت موجود تھی۔ داسم نے ہٹ کھولنے کے بعد گاڑی کی ڈگی میں بھرا سامان ہٹ میں منتقل کر دیا اور پھر گاڑی کی چابی ورشا کو دیتے ہوئے بولا، بی بی جی میں چلتا ہوں۔ کل صبح 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ورشا نے اسے چابی لیتے ہوئے کہا، دیکھو وقت پر پہنچ جانا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہٹ سے نکل گیا۔ داسم ہٹ سے ضرور نکلا تھا لیکن وہ ہٹ سے دور نہ گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے ہٹ کی پشت پر گیا اور دروازہ کھول کر زینے چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچا تو وہاں برکھا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے اشارے سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ جی برکھا جی، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر داسم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اوپر آنے کا راستہ ہٹ کے اندر سے بھی تھا لیکن اس دروازے کو لاک کر دیا گیا تھا۔ اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نیچے کا پورشن خاصا کشادہ اور شاندار تھا۔
پھر ہیڈ بھی خاصی بلندی پر بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی اگر ساحل اوپر جانے کی بات کرتا تو ورشا اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی اور پھر بند پا کر غصے سے کہتی، بے وقوف، اوپر کا پورشن کھولے بغیر ہی چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے جواب میں ساحل عمر کو یہی کہنا پڑتا، ارے کوئی بات نہیں۔ داسم کے ہٹ سے جانے کے بعد ورشا نے مترنم لہجے میں کہا، اچھا جناب، پہلے میں بناتی ہوں چائے، چائے پی کر پھر باہر نکلتے ہیں، کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ہے، تم چائے بنا دیتی ہو؟ ساحل عمر نے حیرت ظاہر کی۔ جناب میں کھانا بھی زبردست پکاتی ہوں، آج رات کا کھانا جب پکا کر کھلاؤں گی تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، اس نے ایک ادا سے کہا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ فوراً ہی مسکراتی ہوئی واپس آئی، ٹیلی ویژن پر رکھا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور شوخی سے بولی، جب تک تمہارے ہاتھ میں سویٹ ڈش آئے اس وقت تک ورلڈ ڈش سے شوق فرماؤ۔ کھانے میں سویٹ ڈش بھی ہوگی، ساحل عمر نے ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی کہا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے چمکیلی نگاہوں سے ساحل کو دیکھا۔ پھر تو تمہاری پوری رات کھانا پکاتے ہی گزر جائے گی، ساحل عمر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے نہیں، کیا سمجھا ہے مجھے؟ وہ اترا کر بولی، اچھا پکاتی ہوں اور جلدی پکاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ کیتلی چولہے پر رکھ کر وہ ساتھ لایا ہوا سامان کھولنے لگی۔ ساحل عمر نے ٹی وی آن کر کے چینل بدلنے شروع کیے۔ چند لمحے وہ ایک چینل کا جائزہ لیتا پھر آگے بڑھ جاتا۔ بالآخر وہ ایک میوزیکل چینل پر ٹھہر گیا۔ اس وقت سکرین پر میڈونا چھائی ہوئی تھی۔ میڈونا کے گانے کی آواز سن کر ورشا نے کچن سے جھانکا، تھوڑی سی آواز بڑھا دو۔ اچھا، ساحل عمر نے یہ کہہ کر تھوڑی سی آواز تیز کر دی۔ کیا تمہیں میڈونا پسند ہے؟ ہاں بہت، اس کی آواز آئی۔ حیرت ہے، ساحل عمر نے زور سے کہا، اور مائیکل جیکسن؟ اس کی تو دیوانی ہوں۔ تمہاری پسند آخر اس قدر تیزی سے تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ 2 دن پہلے تو تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری دیوانی ہوں، ساحل عمر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور شریر نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پھر کچن میں چلی گئی۔ 2 کپ چائے تیار کر کے اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، پھر ایک چمچے میں 2-4 بوند پانی لے کر اس پر ایک بار پھونک ماری اور اس چمچے کو ایک کپ میں ڈبو کر نکال لیا۔ ٹرے میں دونوں کپ سجائے، لاؤنج میں میز پر ٹرے رکھی، ساحل عمر کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنا کپ قالین پر رکھ کر ساحل عمر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارے کہاں بیٹھ گئی، اوپر آ جاؤ، ساحل عمر نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، تمہارے چرنوں میں، یہ کہہ کر اس نے اس کا پیر پکڑ لیا اور اسے چومنے کے لیے جھکی۔ او نو، ساحل عمر نے فوراً اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ خدا کے لیے ورشا، مجھے انسان رہنے دو، دیوتا مت بناؤ، تم میرے لیے کسی دیوتا سے کم نہیں، اس نے بڑی عقیدت سے کہا۔ او یار، میں کوئی دیوتا ویوتا نہیں، تم شرافت سے صوفے پر آ کر بیٹھ جاؤ، چائے پیو اور باہر نکلو، ساحل عمر نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ بڑی فرما برداری سے قالین سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور چائے پیتے ہوئے ایک خاص انداز میں دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتی ہوئے بولا۔ ساحل، یو آر اے کلر، وہ ایک ادا سے بولی۔ یہ ڈائلاگ میں نے کسی انگلش فلم میں سنا ہے، اور شاید راکیل ویلیج کے لیے کہا گیا تھا۔ اس وقت وہ جس لباس میں تھی یقیناً قاتل لگ رہی تھی۔ سچی بات یہ کہ ایسا مکالمہ کسی عورت کے لیے ہی اچھا لگتا ہے۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ حالانکہ اصل قاتل مرد ہوتا ہے۔ اس نے بات کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ مرد عورت کے معاملے میں خاصا بے وقوف واقع ہوا ہے۔ کوئی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو بآسانی بے وقوف بنا سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے الو بنا سکتی ہے۔ عورت مرد کی بڑی کمزوری ہے۔ کیا تم انہی مردوں میں سے ہو؟ اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کیا بات کرتی ہو؟ میں تو پرلے درجے کا احمق ہوں، پھر تمہیں کیا الو بنانا، تم تو بنے بنائے ہو، وہ ہنس کر بولی۔ مجھے بے وقوف بنانے کا ارادہ تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بے وقوف بنانے پر یقین نہیں رکھتی، سچ بتاؤ ساحل، میں تمہارے بارے میں تضادات کا شکار ہوں، اس نے الجھی ہوئی لہجے میں کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں ساحل، میں کیا چاہتی ہوں، تم کیا چاہتے ہو، کوئی اور کیا چاہتا ہے، وہ کھوئی ہوئی انداز میں بولی۔ ارے تم تو سیریس ہو گئی، ساحل عمر نے اپنا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی تم نے بہت اچھی چائے بنائی، تھینک یو، ورشا نے مسکرا کر کہا۔ جب بھی وہ چائے پی چکی تو اس نے اپنا کپ میز پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی، آؤ چلو سمندر پر چلیں۔
یہ ایک مخصوص بیچ تھا، یہاں عام لوگوں کا گزر نہیں تھا۔ آج تو یہاں خاص لوگ بھی برائے نام تھے، بس دو چار جوڑے کچھ فاصلے سے اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چھٹی کا دن جو نہ تھا، ساحل، عمر اور ورشا دونوں ہی جینز اور شرٹوں میں تھے، اور اس وقت یہ واحد جوڑا تھا جو سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا، جبکہ جو لوگ آس پاس نظر آ رہے تھے ان کے مرد نکر پہنے ہوئے تھے اور عورتیں نہانے کے لباس میں تھیں۔ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی سمندر کا کنارہ ہے۔ سورج سمندر کی طرف جھک رہا تھا اور ورشا ساحل عمر کا ہاتھ پکڑے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے بیکراں سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کا اپنا ایک حسن ہے، آپ اسے ڈوبتے سورج کے پس منظر میں دیکھیں یا نکلتے سورج کے پس منظر میں، ماہ کامل میں اس کا نظارہ کریں یا مختلف موسموں میں اسے دیکھیں، آپ اسے ہر بار مختلف پائیں گے۔ یہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس کے تیور محبوب جیسے ہوتے ہیں اور دلکشی میں بھی محبوب جیسا ہوتا ہے۔ ساحل عمر کو سمندر بہت پسند تھا، وہ اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ سمندر کی لہریں اس کے دل کے تاروں کو ہلا دیتی، جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر اسے پکار رہا ہو، بلا رہا ہو۔ وہ سمندر میں بے پناہ کشش محسوس کرتا تھا، اور یہ کشش اس وقت دگنی ہو گئی تھی۔ ایک حسین لڑکی کا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف پرکشش لڑکی، دوسری طرف پرکشش سمندر، دو کششیں ایک ساتھ مل گئی تھیں۔ وہ پاگل کیسے نہ ہو جاتا۔ اس نے ورشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سمندر کی طرف بھاگنے لگا۔ رک جاؤ ساحل، زیادہ اندر مت جاؤ، مجھے اس کی موجوں سے ڈر لگتا ہے۔ ورشا نے اسے مزید آگے جانے سے روکنا چاہا۔ ڈرتی ہو؟ ساحل عمر نے رک کر کہا۔ ڈرتی نہیں ہوں، احتیاط لازم ہے۔ سمندر چڑھا ہوا ہے، زیادہ اندر جانا ٹھیک نہیں۔ اتنی دیر میں سمندر کی ایک بڑی لہر آئی، ان دونوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اسی وقت داسم پردہ چھوڑ کر برکھا سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں سمندر میں جا چکے۔ وہ بڑی دیر سے پردے سے لگا بیٹھا تھا، وقفے وقفے سے وہ پردہ ہٹا کر دیکھ لیتا تھا۔ بالآخر ورشا اور ساحل اسے سمندر میں جاتے ہوئے نظر آئی گئے۔ آؤ پھر نیچے چلو، برکھا نے فوراً کہا۔ آئیے۔ داسم اپنی جیب میں نیچے کے دروازے کی چابی ٹٹولتا ہوا زینہ اترنے لگا۔ وظائف کی کتاب کے صفحہ 7 پر جو عمل دیا گیا تھا اسے پڑھنے کے لیے حافظ موسیٰ خان نے جو ہدایت دی تھی، اس کے مطابق اس عمل کو رات 12 اور 1 بجے کے درمیان کرنا تھا۔ دوسرے کمرے میں مکمل تاریکی ہونا بہت ضروری تھا۔ اس عمل کے لیے ناصر مرزا کا اسٹڈی روم بہترین تھا۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کمرے میں گہری تاریکی ممکن تھی۔ کوئی 11:15 کے قریب ناصر مرزا کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، گھر والوں کو ہدایت کر دی کہ اسے کسی بھی صورت ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پردے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے پردے برابر کیے، عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، پھر ٹھیک 12 بجے کمرے کی لائٹ آف کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے میں کوئی خاص محنت نہیں تھی، 5 راتوں کا وظیفہ تھا۔ وظیفے کے دوران زیادہ پڑھنا بھی نہیں تھا، جو بتایا گیا تھا اسے 15-20 منٹ میں بآسانی ختم کیا جا سکتا تھا۔ ناصر مرزا کو بھی وظیفہ شروع کیے 5-7 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اس نے اپنے بہت قریب کتے کے رونے کی آواز سنی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کتا کمرے میں موجود ہو۔ کتے کے رونے کی منحوس آواز سن کر ناصر مرزا بے اختیار چونک پڑا۔ نیچے پہنچ کر داسم کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر بیٹھ گیا تاکہ اگر وہ دونوں ہٹ میں واپس آ رہے ہوں تو برکھا کو بر وقت اطلاع کر سکے۔ برکھا نے کچن کا رخ کیا، وہاں ایک ٹرے میں مرغی کا گوشت موجود تھا۔ برکھا نے گوشت میں سے مرغی کی 2 ٹانگیں نکالی اور اوپر سے لائی ہوئی ایک ٹانگ اس نے گوشت میں شامل کر دی۔ اس ٹانگ پر اس نے عمل کیا ہوا تھا۔ یہ ٹانگ پروگرام کے مطابق ساحل عمر کو کھلائی جانی تھی۔ نکالی ہوئی دونوں ٹانگیں اس نے ایک پلیٹ میں ڈال کر فریج میں رکھ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک تکیہ اٹھایا اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر کچن سے لائی ہوئی چھری کی نوک پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس چھری سے تکیے پر ساحل کا نام لکھا۔ کوئی 10 منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھی، چھری پر پڑھ کر پھونکتی اور ساحل کا نام لکھتی رہی۔ آخر بار جب اس چھری سے تکیے پر نام لکھا تو سفید تکیے پر اس کا نام ابھر آیا۔
ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا نام تازہ خون سے لکھا گیا ہو اور یہ خون چھری سے نکلا ہو، لیکن چھری کی نوک بالکل صاف تھی۔ تکیے پر ساحل کا نام دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے وہ تکیہ اپنی گود سے اٹھا کر بیڈ پر الٹ دیا اور اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر دھیرے سے نعرہ لگایا، کالی واہ، اور پھر فوراً ہی تکیوں کو سیدھا کر دیا۔ اب اس تکیے سے ساحل عمر کا نام صاف ہو چکا تھا۔ اس بیڈ پر دو تکیے تھے اور دونوں یکساں تھے۔ ساحل عمر کے تکیے کی پہچان کے لیے اس نے تکیے کے ایک کونے پر لپسٹک لگا دی۔ اس نشان کو ساحل عمر محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن ورشا فوراً پہچان سکتی تھی۔ اس تکیے کو لگ رکھ کر اس نے دوسرے تکیے کو اپنے نزدیک کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سورج کب کا ڈوب چکا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ داسم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں جب سمندر کی موجوں سے کھیل کر تھک گئے تو انہوں نے سوچا اب ہٹ کی طرف چلا جائے۔ ویسے بھی اندھیرا اب اتنا ہو گیا تھا کہ سمندر کی لہر کا ٹھیک طرح سے اندازہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ دونوں جب ہٹ کی طرف بڑھنے لگے تو داسم نے فوراً پردہ چھوڑ دیا۔ ہٹ کے اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ داسم نے فوراً جیب سے لائٹر نکالا، اسے جلا کر تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر اس نے اندازہ کیا کہ برکھا کہاں ہے۔ لائٹر کی دھیمی روشنی میں وہ اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، برکھا جی۔ برکھا اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ آ رہے ہیں۔ اوہ چلو پھر نکلو یہاں سے۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی تھی، برکت تیزی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ لائٹر کی روشنی میں ہی وہ دونوں جس طرح اوپر سے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ یار یہاں تو بھیانک اندھیرا ہے، ساحل عمر نے دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی کہا۔ ہمیں سمندر پر جانے سے پہلے لائٹیں جلا کر جانا چاہیے تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم دروازے پر رکو، میں اندر جا کر لائٹ جلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ورشا کیا تم اس سے پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ ہاں میں کئی مرتبہ یہاں آئی ہوں اپنی ممی کے ساتھ، برکھا اندر جاتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اسی لیے کہ تمہیں اس ہٹ میں آ کر ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ تم یہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو، یہاں تک کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ لائٹ کے بٹن کہاں ہیں۔ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا میرے رانجھن، تم کتنے ذہین ہو۔ ورشا نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ ذہین آدمی تھوڑا سا نہ آنا چاہتا ہے۔ ساحل عمر نے اپنا بیگ کھول کر کپڑے نکالتے ہوئے کہا، باتھ روم کدھر ہے؟ جناب تھوڑا سا کیوں؟ بہت سا نہائیے، پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں، ورشا نے ہنس کر کہا۔ باتھ روم میں بیڈ روم میں ہے، وہ سامنے۔ ساحل عمر باتھ روم میں گھسا۔ یہ ایک صاف ستھرا باتھ روم تھا، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر کرینے سے رکھی تھی۔ باتھ روم میں داخل ہوتی اسے اپنے تعویذ کا خیال آیا۔ اس کا گلا خالی تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے عجلت میں تعویذ پہننا ہی بھول گیا۔ بیگ میں 2 جوڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں اماں نے رکھ دی تھی۔ بس وہ ورشا کو بیٹھا دیکھ کر جلدی سے بیگ اٹھا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ تعویذ کو گلے میں نہ پا کر اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ جہاں تھا وہاں اس تعویذ کی اشد ضرورت تھی اور وہیں وہ موجود نہ تھا۔ آخر وہ تعویذ گلے میں ڈالنا بھولا کیسے؟ کیا اس بھول میں ورشا کا ہاتھ تھا؟ اس بات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو ورشا کو کچن میں مصروف پایا۔ واہ بڑی زبردست خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ساحل عمر کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ میرے رانجن تم یہاں کھڑے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم سدا اسی طرح کھڑے رہو اور میں یوں ہی تمہارے لیے کھانا بناتی رہوں۔ ورشا نے الٹے ہاتھ کی پوچھ سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو میں کھڑا کھڑا سوکھ جاؤں گا۔ تم کوئی ڈھنگ کی خواہش نہیں کر سکتی؟ وہ ہنسا۔ کیوں نہیں؟ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ اس نے ایک ادا سے دیکھا۔ دم نہ نکالو کھانا نکالو، بھوک لگی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایسی ویسی، ساحل عمر نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بس 10 منٹ اور لگیں گے، اس نے تسلی دی۔ اوکے، میں جب تک ڈش سے دل بہلاتا ہوں۔ وہ لاؤنج کی طرف جاتے جاتے رک گیا، پھر بولا، کیا تم نہاؤگی نہیں؟ کیوں نہیں؟ ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شاور لینے میں مجھے بس 2 منٹ لگتے ہیں۔ اس نے کڑھائی گوشت اور بیسن کا حلوہ بنایا تھا، نان وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ اس نے کھانا بہت لذیذ اور منٹوں میں تیار کیا تھا۔ ساحل عمر گوشت بہت کم کھاتا تھا۔ جب اس نے تکلف دکھایا تو ورشا نے کہا، آج میں جو کھلاؤں گی وہ کھانا پڑے گا۔
یہ کہہ کر اس نے اس کی پلیٹ گوشت سے بھر دی۔ اسی میں وہ ٹانگ بھی موجود تھی جس پر برکھا نے کچھ عمل کیا تھا۔ دوسرے بوٹیوں کے ساتھ وہ ٹانگ بھی ساحل عمر کے پیٹ میں چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے ورشا اسے کچھ دینے کے لیے بار بار جھک رہی تھی۔ نہا کر اس نے پینٹ شرٹ پہن لی تھی۔ اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ بٹن لگانا بھول گئی تھی۔ یا دانستہ اس نے گلا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس پر ستم ہائے ستم، یہ کہ وہ کبھی پلیٹ دینے، کبھی سالن نکالنے، کبھی پانی دینے کے لیے بار بار جھک رہی تھی۔ ساحل عمر سے جب رہا نہ گیا تو اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، تمہاری قمیض کے بٹن کھلے رہ گئے ہیں شاید۔ او سوری۔ ورشا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے گلے کو سنبھال لیا۔ اسے ساحل عمر سے اس جملے کی توقع نہیں تھی، لیکن ساحل عمر چند ایسے نوجوانوں میں سے تھا جس سے ایسے جملے کی توقع کی جانی چاہیے۔ کھانے کے بعد اس پر کچھ غنودگی سی چھانے لگی تو وہ صوفے پر ہی پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ ورشا نے چائے بنائی، اسے ہلا کر اٹھایا۔ جناب چائے، کیا نیند آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے نیند کیوں آ رہی ہے، شاید میں نے زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ کوئی زیادہ ویادہ نہیں کھایا، چڑیا جیسی تو آپ کی خوراک ہے، آپ سے زیادہ تو میں نے ہی کھا لیا تھا، ورشا ہنس کر بولی۔ چلیں چائے پی لیں، ایک دم کڑک ہے، آنکھیں کھل جائیں گی۔ ساحل عمر نے خاموشی سے چائے کا کپ لیا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کیا بہت نیند آ رہی ہے؟ ہاں بھائی۔ پھر بیڈ روم میں جا کر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر سو لیں، پھر میں آپ کو اٹھا دوں گی۔ پھر اس نے ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، باتیں کریں گے، تاش کھیلیں گے، میوزک سنیں گے۔ میں اپنی پسند کی کیسٹ لے کر آئی ہوں۔ اچھا، ہاں ضرور۔ اس نے بمشکل آنکھ کھول کر چائے کا گھونٹ لیا، پھر کپ اس کی طرف واپس کرتی ہوئے بولا، بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر سو جاؤں۔ یہ تم نے کھانے میں کچھ ملا دیا تھا کیا؟ میرے رانجھن، جو کھانا تم نے کھایا ہے وہی میں نے بھی کھایا ہے، مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ بھائی مجھے تو آ رہی ہے، یہ کہہ کر اس صوفے پر ہی لٹک گیا۔ وشا نے بیڈ روم سے لپسٹک لگا تکیہ اٹھایا اور اس کے سر کے نیچے رکھتی ہوئی بولی، سر اٹھائیں، یہ تکیہ لگا لیں۔ اچھا۔ ساحل عمر نے بمشکل سر اٹھایا۔ ورشا نے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور بولی، اب آرام سے سو جاؤ میرے رانجھن، گڈ بائے۔ ساحل عمر نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن وہ بول نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نرم نرم روئی میں دھنستا چلا جا رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ ورشا کچھ دیر بیٹھی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ ساحل عمر ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ ہونٹ بند کرتا تو یوں لگتا جیسے دھیرے سے مسکرا رہا ہو۔ ورشا اس وقت متضاد کیفیت سے دوچار تھی۔ ماں کے پلان کے مطابق اس نے ہر وہ کام کر دیا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی ممی کے منصوبے کو بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف وہ خوش تھی تو دوسری طرف خوف زدہ اور افسردہ بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کے عزائم سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے مچھلی پکڑنے کے لیے اسے چارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ چارہ بننے پر مجبور تھی۔ اس میں انحراف کی قوت ہی نہیں رہی تھی۔ شروع میں تو وہ اسے ایک کھیل ہی سمجھتی رہی تھی، لیکن اب جب کہ ساحل عمر گہری نیند سو چکا تھا تو اس پر ایک افسردگی سی چھا گئی تھی۔ شاید وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک امید کی کرن چمکی۔ اس نے ساحل عمر کے گلے کو ٹٹولا، پھر قمیض کا ایک بٹن کھول کر دیکھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر شوق لگا۔ اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا۔ اب ساحل عمر کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ ورشا کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر آئی بات ساحل عمر کے ہونٹوں کو سنا دی۔ پھر وہ اٹھی۔ اٹھتے ہوئے اس کے دل میں آیا کہ وہ کہے، اللہ تمہارا نیکبان ہو، مگر وہ دل میں آئی بات ہونٹوں پر نہ لا سکی۔ اس نے زینے کی دروازے پر 3 بار دستک دی۔ کچھ دیر توقف کیا۔ زینے پر کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ دروازے کے تالے میں چابی گھومی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ داسم نے کھولا تھا اور وہ ورشا کو دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ ورشا خاموشی سے زینہ طے کرنے لگی۔ ناصر مرزا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کتے کی رونے کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور عمل جاری رکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود جو چمکدار آنکھیں اسے گھورتی ہوئی نظر آئیں، ساتھ ہی غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ کتا تھا، بھیڑیا تھا، جو بھی تھا، لیکن تھا گدھے جتنا اونچا، کیونکہ اس کی آنکھیں خاصی اونچی تھیں۔ وہ کتے کی طرح ہانپ رہا تھا اور بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا۔
ناصر مرزا مضبوط دل گردے کا مالک تھا۔ پھر حافظ موسیٰ نے اس عمل کے تمام نشیب و فراز اسے سمجھا دیے تھے۔ خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے دل میں ضرور اٹھتی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ناصر مرزا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور نمبر جاری رکھا۔ وہ بے وقوف تو کن چکروں میں پڑا ہے۔ کمرے میں اچانک ایک آواز گونجی۔ یہ بڑی کرخت آواز تھی۔ ناصر مرزا نے پھر آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں وہ موجود تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ آنکھیں کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ اپنے یہ خرافات بند کر ورنہ پچھتائے گا۔ پھر وہی آواز گونجی۔ ناصر مرزا اندازہ نہ کر پایا یہ آواز کس کی ہے۔ آیا یہ کتا یا بھیڑیا بول رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے؟ ناصر مرزا نے خاموشی سے اپنا عمل جاری رکھا۔ سنتا نہیں کیا بہرا ہے؟ دیکھتا نہیں کیا اندھا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑ گیا؟ تو جانتا نہیں کہ ہم جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے مار کر ہی چھوڑتے ہیں؟ وہ جو بھی تھا مسلسل دھمکیاں دیے جا رہا تھا۔ ناصر مرزا مسلح پر بیٹھا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اس کی تسبیح تھی۔ وہ پورے اعتماد سے اپنا عمل جاری رکھی ہوئی تھا۔ اس کی انگلی کے درمیان تیزی سے تسبیح کے دانے پھسل رہے تھے۔ وہ بے وقوف بند کر اپنی بکواس، نہیں تو میں تیرے اوپر چھلانگ لگا رہا ہوں، تیری کھوپڑی اتار کر لے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی غراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ناصر مرزا نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا۔ اس کے پاس ہی 6 سیل کی ایک پاورفل ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔ اب حد ہو گئی تھی۔ اس کی بکواس مسلسل جاری تھی۔ اسے تھوڑا سا سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا نے بائیں ہاتھ میں ٹارچ تھام کر اس کا بٹن ایک دم آن کر دیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی اس خبیث پر پڑی۔ ایک لمحے کو ناصر مرزا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کا جانور تھا۔ وہ نہ کتا تھا نہ بھیڑیا تھا۔ وہ ان دونوں سے ملتا جلتا ضرور تھا، لیکن وہ چیز ہی کچھ اور تھا۔ اس کا قد بھی گدے جتنا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ جیسے کسی غباری کی طرح پھٹ گیا۔ ایک تیز غراہٹ سنائی دی اور پھر سامنے کچھ نہ رہا۔ ناصر مرزا نے فوراً ہی ٹارچ بند کر دی اور اپنا عمل جاری رکھا۔ کمرے میں پھر سے گہری تاریکی چھا گئی۔ ورشا اوپر پہنچی تو برکھا کو شدت سے منتظر پایا۔ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ او میری جان، یہ کہہ کر اس نے ورشا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ برکھا کے گلے لگتی ہی اسے شدید بدبو کا بھدکا محسوس ہوا۔ وہ جلتی سے اسے الگ ہوگی اور زبردستی مسکرائی۔ ہائے ممی، کیا ہوا؟ برکھا نے ورشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا، جبکہ داسم دروازہ کھول کر گیلری میں چلا گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر سمندر کو دیکھنے لگا۔ سمندر دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ سنائی ضرور دے رہا تھا۔ لہروں کی آواز اندھیرے میں بڑی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ ممی، جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے، ورشا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے لہجے سے اداسی ظاہر نہ ہو، اسی لیے وہ تھوڑا سا مسکرائی بھی۔ وہ سو رہا ہے گیری نے، میں نے اسے بوٹی بھی کھلا دی ہے اور تکیے بھی اس کے سر کے نیچے رکھ دیے۔ او میری بچی، تیرا جواب نہیں۔ وہ ورشا کا ہاتھ چومتی ہوئی بولی۔ مجھے ماننا حاصل ہو جائے پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں۔ ممی، باڑ میں جائے تمہارا مانا۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا، لیکن یہ ایسا غصہ تھا جس کا اظہار ممکن نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر غصے کو پی گئی۔ اس طرح زبان پر آئے ہوئے یہ الفاظ بھی آواز نہ بن سکے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے ممی کو دیکھا اور پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا ورشا؟ تم کچھ پریشان ہو؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں ممی، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تم لیٹ جاؤ، لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ برکھا نے تیز نظروں سے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سر میں اٹھی اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ او ممی، لیٹ جاؤ، برکھا نے حکم دیا۔ اس کے لہجے میں غراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا ممی، ورشا کے حواس سے ایک دم جواب دے گئے۔ اس سے لگا جیسے اسے جکڑ لیا گیا ہو۔ اس نے بے بسی سے برکھا کی طرف دیکھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ برکھا نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے اور اس کے سر کے نیچے تکیے لگا دیا، سر ذرا سا اوپر کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ایک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ورشا، آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو کہ اب تم اس وقت تک نہیں اٹھو گی جب تک میں یہ نہ کہوں کہ ورشا اٹھ جاؤ۔ سن لیا تم نے ورشا؟ اس نے حکم دیا۔ جی ممی، میں نے سن لیا، میں آنکھیں بند کر رہی ہوں۔ ورشا نے کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ داسم، برکھا نے بیڈ سے اٹھتی ہوئی آواز دی۔ جی برکھا جی۔ وہ فوراً اندر آ گیا۔ دیکھو میں یہاں، ورشا لیٹی ہے، میں نیچے جا رہی ہوں، تم گیلری میں کھڑے رہو گے، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا۔ جی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ جاؤ، برکھا نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ داسم نے فوراً دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور گیلری میں مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔
دروازہ بند ہونے کے بعد برکھا نے ہاتھ اٹھا کر ایک زوردار انگڑائی لی، رقص کے انداز میں گھومی اور پھر بڑے سرشار انداز میں دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگی۔ ساحل عمر آنکھیں موندے لیٹا تھا، اسے اپنی کچھ خبر نہیں تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کیا گزرنے والی ہے۔ برکھا آنکھوں میں خواہشات کے خواب سجائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہوتی۔ زینے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا، داسم تیزی سے اندر آیا۔ وہ داسم کو اپنے سامنے پا کر غصے سے چیخی، کیا ہے؟ برکھا جی غضب ہو گیا، وہ بمشکل بولا۔